وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي آية أخرى: مالك يوم الدين. وفي آية أخرى: ثم إن علينا حسابهم والله سريع الحساب. تمام تعریف، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق اور وہی معبود حقیقی ہے. انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی پر، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، جس موضوع کو لے کر آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ موضوع ہے جب کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو. اقرأ کتابک. ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر کوئی فرد، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک کتاب دے گا اور قیامت کے دن کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ اکبر. یہ زندگی جو شب و روز، جو لیل و نہار، رات دن کی کھیر پیر ہماری چل رہی ہے، جس میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، چاہے ہمارے نیک اعمال کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے گناہ کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن ہماری کتاب میں ساری چیزیں موجود ہوگی. میں اس خطبے کے ذریعے آپ سے چاہتا ہوں کہ اس منظر کو ہم غور کریں، اس منظر کو اپنے سامنے لائیں، اور اس خطبے کا مخاطب سب سے پہلے میں خود ہوں. پھر میں آپ سب سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنی اس کتاب کے بارے میں سوچیں، اس یوم محشر کے بارے میں سوچیں جب ہمارے نام اعمال سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جب کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر معاملہ سب کے سامنے آ جائے گا. خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نیکیوں کو چھپائے ہوں گے، جو راتوں میں تہجد پڑھے ہوں گے، اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ خیرات کی ہوگی، اپنے نام اعمال میں اللہ کے لیے توبہ استغفار، یہ ساری چیزیں کی ہوگی. خوش نصیب تو وہ لوگ ہوں گے جب ان کے یہ نام اعمال پیش ہوں گے، جب ان کو سیدھے ہاتھ میں اپنی کتاب دی جائے گی، وہ اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے میرے اعمال کی قدر رکھ لی. جو راتوں کی تنہائی میں اللہ سے میں دعائیں کرتا تھا، اپنے آنسوں کو بہاتا تھا، اپنے گناہوں کو اقرار کرتا تھا، اللہ سے توبہ کرتا تھا، آج میرے لیے وہ نیکی کی شکل میں سامنے چیزیں آئے گی اور میرا راستہ جنت کے لیے اللہ آسان کر دے گا. لیکن وہی لوگ جو دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتے تھے،
اپنے گناہوں کو کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے بعض لوگ تو ظاہر بھی کر دیتے تھے، اور اپنی گناہوں کی زندگی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ زندگی ہم نے کتنے گناہ کیے۔ جب کل قیامت کے دن نام اعمال ظاہر ہو جائیں گے، ان کو سب یہ جب چیزیں معلوم ہوگی ہمارے گناہ تھے، اور ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ بھاگتے ہوئے پھریں گے، اپنے ماں باپ سے بھاگتے ہوئے پھریں گے، اپنے بھائی بہنوں سے بھاگتے ہوئے پھریں گے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگتے ہوئے پھریں گے۔ کیوں؟ تاکہ وہ میری نیکیاں نہ لے لیں۔ تو میرے بھائیو، یہ کتاب جو ہم میں سے ہر ایک کو ملنے والی ہے، ہم میں سے ہر فرد اس کتاب کا اٹھانے والا ہے۔ اگر یہ کتاب میں ہم اپنے طور پہ نہ بھی لکھے تو کوئی غم نہیں، فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہو جو ہم نے کیا ہو اور اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اسی کل قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے ان لوگوں کا تعلق اس کتاب سے کیا ہوگا جانتے ہیں؟ سورہ کہف میں کیا بتایا گیا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ وہ لوگ جو مجرم ہوں گے ڈریں گے کس بات سے؟ کہ اس کتاب میں کیا موجود ہے، اس کتاب کے وجود سے ڈریں گے، اس کتاب کے اندر جو چیزیں اس سے ڈریں گے۔ کیوں؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نہ تو چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو، ساری چیزوں کو رکھ دی اس نے۔ اللہ اکبر۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ ساری چیزوں کو وہاں پالیں گے۔ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تو اس میں سب انسان کو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر بات صرف ہماری کتاب کی ہوتی، بات صرف ہمارے نام اعمال کی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہمارا نام کئی لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن لوگوں سے بھی ہم معاملات کرتے ہیں ہمارا نام ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر ہمارا نام اچھے اعتبار سے لکھا جائے گا تو کل قیامت کے دن خوش ہو جائیے، لیکن اگر ہمارا نام دوسروں کی کتابوں میں شکایت کے طور پر درج ہے، اگر ہمارا نام اعمال دوسروں کے نام اعمال میں، دوسروں کی کتابوں میں شکایت کے طور پر درج ہے، اللہ اکبر، اگر وہ انسان کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا مال ہڑپا ہے، اس کے ساتھ خیانت کی ہے، لیکن یہ باتیں اللہ کو تو معلوم ہے، وہ دنیا میں آپ کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر بنا کے رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا دھوکہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اپنا قدر اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اپنی کرتوتوں اس کے سامنے ظاہر نہیں کی، لیکن کل قیامت کے دن وہ انسان بھی آپ سے تعجب میں رہے گا، ارے جس کو میں سب سے اچھا سمجھتا تھا، جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا، اس نے میرے ساتھ کیا بدلہ کیا۔ کل قیامت کے دن اس کی کتاب میں جب آپ کے نام کی شکایت اللہ درج کرائے گا، اس کو یہ جب معلوم ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بات صرف ہماری کتاب کی نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ ہوں گے ان کی کتابوں میں ہمارے نام کیسے ہوں گے، ہمارے ماں باپ کی کتابوں میں ہمارا نام کیسے درج ہوا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کی کتابوں میں ہمارا نام کیسے درج ہوا ہوگا، ہمارے دوست احباب کے، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارا نام کیسے درج ہوا ہوگا، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں چاہے کتنا اہم دین کیوں نہ ہو، اگر ہماری صحت پر بن جائے، اگر ہم مصروف ہوں، مسافر ہوں، تو شاید ہم اس چیز کو اٹینڈ ہی نہ کریں۔ جمعے کا خطبہ ہے، اگر آپ سفر پہ ہوں تو معاملہ آپ کے لیے الگ ہے، آپ بیمار ہوں تو معاملہ الگ ہے، لیکن اس قیامت کے دن سے کہاں بچیں گے؟ وہاں کون سی بیماری بچائے گی؟ وہاں کون سا آسمان آپ کو پناہ دے گا؟ وہاں کون سی زمین آپ کو سہارا دے گی؟ اس دن کہیں جانا ہی نہیں ہے، سارے کام چھوڑ دیجئے، اس دن کوئی کام نہیں ہے، صرف اللہ کے نزدیک حساب دینے کے علاوہ کوئی کام ہوگا ہی نہیں۔ اور حساب بھی ایسا نہیں کہ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ پورے لوگوں میں سے، پورے مجموعوں میں سے دو چار لوگوں کا پوچھ لیا جائے پھر دوسرے چھوڑ دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، فردن فردن حساب دینا ہوگا، فلاں بن فلاں کا حساب ہوگا، فلاں بن فلاں کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے،
اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کا اقرار کرائے گا، یاد دلائے گا، اے میرے بندے تم نے فلاں وقت پہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں وقت پہ فلاں گناہ کیا گیا، وہ کہے گا ای ربی، ہاں میں نے کیا تھا، اقرار کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنے نفس میں سوچے گا کہ میں تو اب ہلاک ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو ہمارے نام اعمال سے اللہ خوش ہو جائے۔ دنیا میں اگر کسی کی رسوائی ہو جائی، کوئی چوری کرتے ہوئے، کوئی زنا کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس کا پردہ اگر فاش ہو جائے تو ہم لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم چھپتے رہیں گے، لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کس سے چھپیں گے؟ ہم کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کو کیسے چھپائیں گے؟ یہ جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے ہماری زندگی کے، ہمارے جسموں کے عیب چھپانے کے لیے ہم کو دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے عیوب کو اپنے کپڑوں کے ذریعے چھپا لیں، لیکن اصل کپڑوں کا لباس تو کہ تقوی کا لباس ہے جو آپ کے گناہوں کو چھپا لے۔ میرے بھائیو اگر ہم اپنے حساب کے بارے میں غور نہ کریں، میرے بھائیو ہم میں سے ہر کوئی فرد جب سے شریعت اس پر نافذ ہوئی ہے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب سے شریعت کا نفاذ اس پر ہوا ہے، لے کر آج تک اس جمعے تک تھوڑی دیر کے لیے اس خطبے میں احساس کر لیں کہ ہماری کتاب ہم نے سامنے حاضر ہو جائے تو یہ کیا کتاب ہمارے لیے جنتی والی کتاب بن جائے گی یا جہنم میں لے جانے والی کتاب بن جائے گی؟ کئی ایسے گناہ تو ہیں ہم اس کو کر چکے، ہم بھول بھی گئے کہ ہم نے گناہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کیا کریں، وہ جتنے بھی کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کی فہرست ہے اس فہرست کو بار بار پڑھیں، اس گناہ کو یاد کریں، لیکن میرے بھائیو گناہ کو لذت کے لیے یاد نہ کریں، ورنہ شیطان پھر گناہوں کی لذت یاد دلائے گا، بلکہ گناہوں کو جب بھی یاد کریں اس کے ساتھ اس کے عذاب کو یاد کریں، ورنہ صرف گناہوں کو یاد کریں تو شیطان اتنا ماہر ہے آپ کے معاملے میں کہ آپ کو پھر اس گناہ کے تعلق سے آپ کو بہکا دے گا، اس گناہ کے تعلق سے آپ کو پھر سے مزل دے گا۔ اسی لیے کیا کریں، اس گناہ کا عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس گناہ کی سزا اللہ نے جو بتائی ہے، تو گناہ کو محض گناہ کے طور پہ یاد نہ کریں بلکہ اس ندامت کے ساتھ یاد کریں۔ کل قیامت کی جو ندامت ہوگی اس ندامت کے ساتھ یاد کریں، اس فضیحت کے ساتھ یاد کریں جو کل قیامت کے دن ہوگی، اس عذاب کے ساتھ یاد کریں جو کل ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو بچائے۔ لیکن میرے بھائیو اللہ کتنا ہی مہربان ہے ہم پر۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں نام اعمال کو بہت ساری نیکیوں سے مالا مال کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے بے حساب ہیں۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا سنیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد اگر وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ ان کی ساری خواہشات کو پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے مال و متاع میں سے کوئی چیز اتنی بھی کمی نہیں ہے کہ جتنا سمندر میں سے ایک انسان سوئی کو ڈبوتا ہے تو کتنا پانی لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کی وہ قدرت، تو اللہ کے پاس جب دنیا کے خزانے اتنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ثواب کے خزانے کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ امت کے ہر فرد کا ثواب اپنی جگہ ہے، یہ امت کا سارا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ یہ قرآن و سنت کا معاملہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ تم جو بھی عمل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اجر جائے گا۔ اور جتنے صحابہ نے، جتنے علماء نے، جتنے تابعین نے، تبع تابعین نے اور جتنے معلمین علماء نے قیامت تک جو بھی جتنا کردار اپنا علم کی نشر و اشاعت میں، دین کی نشر و اشاعت میں لگائیں گے وہ اتنے ہی اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ یہ معاملہ صرف علماء کی حد تک نہیں ہے بلکہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، ہم ان کی اگر تربیت کر لیں گے، ان کو بہتر بنانے کے لیے دین کی نشر و اشاعت میں ہم کام کریں گے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کے دن کل قیامت اتنا بڑھا دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ امام بخاری دیکھیے رحمہ اللہ، امام بخاری نے جب اتنی بڑی کتاب لکھی صحیح بخاری تو آج تک اس کتاب کی حدیثیں لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، علماء پڑھاتے جا رہے ہیں، طالبان علوم نبوت یہ پڑھتے جا رہے ہیں، سارے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا۔
تو ہمارے علماء نے جتنا کام کیا، جتنی خدمت کی ہے، جتنے صحابہ نے کام کیا، سارے لوگوں کے کام کی اللہ تعالیٰ قدر رکھنے والا، ان کا اجر و ثواب رکھنے والا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کو نیکیوں سے کتنا مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ کوئی بندہ اگر نیکی بھی نہ کرے لیکن نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، لیکن ضروری ہے جو بندہ نیکی کی طرف بلائے گا وہ نیکی بھی کرے گا۔ اگر لوگوں کو بلائے گا تو اس کا فائدہ بھی کیا ہوگا؟ وہ خود بھی اجر و ثواب پالے گا۔ لیکن وہی کہا اگر کوئی بندہ برائی کی ایجاد کرتا ہے، برائی کی نشر و اشاعت کرتا ہے، تو جب تک آگے والے لوگ برائی کرتے رہیں گے اس کی سزا بھی اس انسان کو ملتی رہے گی۔ تو ہم اپنی کتاب کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے ایسے کام چھوڑ دیجئے جو ہم کیا سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ ہمارے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، بشری تقاضا غالب آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن وہی گناہوں کو ہم نے دوستوں کے سامنے، اپنے احباب کے سامنے، دوسروں کے سامنے نشر و اشاعت کرتے رہیں، ان کے گناہوں میں بھی آپ اضافے کا شریک بن جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لیں، آپ گناہ سے رک جائیں، آپ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ گناہ چھوڑ دے، لیکن جو آپ کے سبب گنہگار بنے اگر وہ توبہ نہ کریں تو آپ کا کیا ہوگا؟ اگر وہ نادم نہ ہو تو آپ کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو، اپنی کتاب کو زیادہ زیادہ اجر ثواب کا باعث بنائیں۔ کیوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بندہ وہاں پہ جو کچھ کرے گا اس کو دیکھ لے گا، جو بندہ جو کچھ بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس بندے کا نام اعمال زیادہ وزنی ہوگا وہ یقین اچھی زندگی میں ہوگا۔ وَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ بندہ جس کا نام اعمال بالکل ہلکا ہوگا، بالکل کم ہوگا، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے ہم ایسے اعمال کی تلاش کریں، ایسے اعمال کے بارے میں سوچیں جو ہمارے نام اعمال کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ اس کے لیے کون سے اعمال ہیں؟ حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، کوئی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ کیا ہے وہ؟ صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو مستقل چلتا رہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے تنہا مل کر مسجد بنائیے، نہیں، آپ سے مسجد بنانے کے لیے جتنے آپ کی قیمت لگ سکتی ہے، جتنا آپ سہ سکتے ہیں، جتنے آپ کی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے اتنا آپ دیجیے۔ حیدرآباد میں جتنی مساجد ہیں ہر ایک میں کیا آپ کا کردار لگا ہے؟ کیا ہر ایک میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا ہر ایک میں آپ کی ذمہ داری کچھ ادا ہوئی ہے؟ تو یقین مانو میں ایک سجدے کی جو جگہ آپ نے خرید لی، ایک مسجد میں آپ نے جو کام کر لیا، یقین مانیے یہ قیامت تک جو مسجدیں رہیں گی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اتنے مدارس ہیں، اس مدارس میں کیا کنٹریبیوشن آپ نے کیا؟ اتنے علماء ہیں، ان علماء کی یا طلباء کی کفالت میں، ان کی مدد میں، ان کے تعاون میں آپ نے کتنا کام کیا؟ اور اسی طرح سے جو مریض ہیں، جو پیشنٹس ہیں، جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں جو صدقے جاریہ کے طور پر آپ کر بنے، آپ ضرور بنے۔ آج کنواں کھدوا نہیں سکتے آپ، لیکن کم سے کم ایک پانی کا جو بوتل آپ کو 20-30 روپے میں ملتا ہے اپنے گھر کے باہر آپ رکھ دیں، جتنے لوگ پیئیں گے اتنا ثواب آپ کما پائیں گے۔ تو ایسے صدقے جاریہ کے آپ اسباب بن جائیں، کسی مسجد میں فریج کا انتظام کر دے، ہاسپٹل میں فریج کا انتظام کر دے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا رہے گا اور آپ اپنے اعمال کو بڑھاتے رہیں گے۔ مصحف کتنی بڑی دولت ہے، ایک مصحف کو خرید جائیں تو 200-300 میں آپ کو مصحف مل جائے گی۔ لوگوں کو کب یاد آتا ہے؟ جب انتقال ہو جاتا ہے، نام اعمال کے سلسلے میں یا صالح اعمال کے سلسلے میں ہم بانٹتے ہوئے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان جب اپنی زندگی میں جب یہ نہیں کرتا تو لوگ کیسے امید کریں گے اس کے بعد اس سے ہو جائے؟ اسی لیے اپنی زندگی میں، کیونکہ ایک ورثہ مصحفن بھی ایک روایت آتی ہے جس میں کہا گیا کہ انسان جو ہے اپنے نام اعمال کو بڑھانا چاہتا ہے تو مصحف کا بھی وارث بن جائے۔ حیدرآباد میں اتنی مساجد ہیں، کتنی مسجدوں میں اپنے قرآن رکھا اب تک، اپنے نام کی، اپنے والدین کے۔ ایسا نہیں کہ جو انتقال ہو جائے انہی کے نام سے آپ کو رکھنا، نہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کتنے مدرسے جو حفظ کے ہیں وہاں پہ حفظ کے طلباء کو آپ نے قرآن تحفے میں دیا۔ کئی حافظ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے قرآن پڑھ کر حافظ بن جائیں، اللہ اکبر، کتنا اس نے پڑھا ہوگا؟ آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ پھر دوسرا معاملہ علم ينتفع به، علم جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ علم کے معاملے 2 باتیں آتی ہیں، ایک وہ علم جو آپ خود حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرا علم کو پہنچانے میں، علم کی نشر و اشاعت میں آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، آپ کا کردار ادا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
صحیح بخاری امام بخاری ہم نہیں بن سکتے، صحیح بخاری ہم نہیں لکھ سکتے، لیکن کیا صحیح بخاری کی حدیث کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ ہم صحیح مسلم نہیں لکھ سکتے، امام مسلم نہیں بن سکتے، تو کیا صحیح مسلم کی حدیث کو ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے؟ یقیناً پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم کو پہنچانے میں، علم کی نشر و اشاعت کرنے میں، علم کو آگے بڑھانے میں یہ کردار ادا کریں۔ اور تیسری بات، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پہ ہمارا ذہن کہاں تک جاتا ہے جانتے ہیں؟ جو ہمارے بچے بھی فی الحال موجود ہیں ہمارے لیے، یہی ہماری اولاد ہے، انہی کو ہم دعائیں سکھائیں گے جو ہمارے لیے کام کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ سوچیں، قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں جتنی آپ کی اولاد ہوگی وہ سب آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت اس ڈھنگ سے کریں گے تو۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی بات کرو، کیا جواب دیا؟ صرف یہ نہیں کہا ابا جان آپ کے الہ کی بات کریں گے، بلکہ کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ یہ تربیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، جس کے سبب یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یہ کہی، کس اعتبار سے کہ ہم صرف یعقوب علیہ السلام کی الہ کی نہیں بلکہ ابراہیم اسماعیل اسحاق سب کے الہ تو ایک ہے، ایک بات کہتے تھے کافی تھی، لیکن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بچے جب یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت کریں۔ ہماری جتنی بھی نسلیں گزری ہیں صرف اپنے والدین کے لیے نہیں، بلکہ جو والدین کے والدین ہیں، والدین کے والدین، ہم جن کو نام، میرے بھائی صرف دعا ان کے لیے کریں جن کے ہم نام جانتے ہیں، کہ اللہ کو نہیں معلوم آپ کے والدین کون ہیں، آپ کے آبا و اجداد کون ہیں، جس نسل سے آپ آ رہے ہیں وہ نہیں معلوم ہے، کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے لیے دعائیں کی، ان کی مغفرت کے لیے کی؟ ہم صرف ان کے لیے کرتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، صرف اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں یا اپنے دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، ان سے بڑھ کے نہیں کریں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے بچے بھی ان کے بچوں کو وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے کہ نسلوں کے لیے دعائیں ہوں گی۔ یقین مانیے اگر کسی کی اولاد آپ کی نسل میں سے 5000 اولاد، 10,000 اولاد اللہ کے فضل و کرم سے نکلے گی، کہ آپ کے لیے 2 لوگوں کی دعائیں زیادہ بہتر ہے، یہ ان ہزاروں لوگوں کی دعائیں بہتر ہیں جو آپ ہی کی اولاد ہے۔ تو ہم اپنے نام اعمال کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اور ایک بات، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال میں گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا، رات گناہوں میں گزری ہوگی، دن گناہوں میں گزرے ہوں گے، کوئی ایسا لمحہ بھی نہ ہوگا جس کے سبب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے چیز پیش کر سکیں۔ تو کیا کریں ہم؟ کیا ندامت میں چلے جائیں، افسوس کر لیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام کا معاملہ کیا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ کا ذکر کیا، شرک، زنا اور قتل۔ شرک، قتل اور زنا اتنے بڑے گناہ ہیں، گناہوں کے اعتبار سے بہت بدترین درجے کے گناہ ہیں، ان سے کوئی بڑے گناہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بارے میں بتاتا ہے اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرے گا تو دنیا میں اس کو رسوائی ہوگی، دنیا میں عذاب ملے گا اور قیامت میں بھی عذاب اس کو ملے گا۔ لیکن وہی بندہ اگر توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا۔ ذرا غور کریں، ہماری کتاب ہمارے سامنے لائی گئی ہے، اس کتاب میں سارے گناہ ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، یہ ندامت کریں گے، آنسو بہائیں گے، اقرار کر لیں گے تو کل اقرار نہیں کرنا پڑے گا، آج ندامت کر لیں گے تو کل ندامت نہیں کرنا پڑے گا، ان گناہوں پر آج آنسو بہائیں گے تو کل آنسو بہانا نہیں پڑے گا، آج افسوس کر لیں گے تو کل افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک اپنا حساب لے کر ہم پہنچیں گے، خود سے حساب کر کے پہنچیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے حساب یسیر ہوگا، ورنہ حساب غفلت کی والی زندگی گزاریں گے تو کل سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اسی لیے اس حساب کو یہی بہتر بنا لیں، اس حساب میں گناہوں کے بجائے توبہ کو داخل کر لیں۔ یقین مانیے توبہ یہ گناہوں کے سارے گناہوں کی فہرست کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گی۔
اور ایک اچھا اصول بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کون سا لحاظ رکھے. عام طور پہ ہم وقت دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین نتیجہ بتایا ہے اپنی زندگی کو احساس والی بنانے کے لیے، حق والی بنانے کے لیے. 3-4 احادیث اس کے سلسلے میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو کیا ہے، کل قیامت دن جب لوگوں کے نام اعمال پیش ہوں گے تو سب سے پہلا معاملہ جو عبادتوں کا ہوگا وہ نمازوں کے تعلق سے ہوگا. اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا دوسری حدیث میں، من الصلاۃ المکتوبہ الی الصلاۃ المکتوبہ کفارۃ لما بینہما. ایک فرض نماز دوسری فرض نماز کے درمیان کا وقت کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ 2 فرض نمازیں آپ نے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ایک فرض نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد دوسری فرض نماز پڑھ لی. ان دونوں فرض نمازوں کے درمیان جو بھی آپ کے گناہ ہوئے تھے اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو اپنی زندگی کو سب سے پہلے کس سے جوڑ لیں؟ ایک فرض نماز کے ساتھ. اب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، پھر یہ ہونے کے بعد آپ کو صرف کل عصر کا انتظار کرنا ہے. مغرب چھوڑ دیجئے، عشاء چھوڑ دیجئے، آنے والی زندگی ساری نمازیں چھوڑ دیجئے. ایسے تصور کیجئے کہ بس ایک نماز مجھے ملنے والی ہے، یہی میری آخری نماز ہے. اب یقین مانو ہم ایسی کوشش کریں گے تو سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ جمعے تک چلے گا. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ من الجمعہ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر یہ جمعے کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہاں تک؟ رمضان تک. پھر آپ نے کیا فرمایا حدیث میں؟ من رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما. ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں انسان کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اس حساب والی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کتاب کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو صرف آپ پہلی فرصت میں فرض نمازوں کا اہتمام کریں. اگر یہ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو یقین مانو میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری چیزیں آپ کے ساتھ آ جائے گی. اس میں ایک بات میں اپنی اضافہ کرنا چاہتا ہوں. نمازوں کے اوقات سے آپ حرمین گئے ہیں یا جو بھی جانے والے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، عمرے اور حج کی توفیق نصیب فرمائے. آپ وہاں جا کر ایک بات کو غور کرنا، جس طرح سے ہماری مسجدوں میں نماز کے ساتھ ساتھ اذان کے ساتھ ساتھ نماز کی جماعت کا بھی وقت لکھا ہوتا ہے، اقامت کا بھی وقت لکھا رہتا ہے. وہاں آپ جا کے دیکھیں حرمین میں صرف وہاں پہ اذان کا وقت مینشن کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جماعت کا وقت نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جب امام جس گھڑی مصلی پہ آ جائیں وہی نماز کا وقت ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ انسان وہاں پہ جماعت کے وقت پہ نہیں حاضر ہوگا، کوشش کرے گا کہ اذان کے ساتھ حاضر ہو. تو اسی لیے فرض نمازوں کو جماعت کا وقت دیکھ کر حاضر نہ ہو، اقامت کا وقت دیکھ کر حاضر نہ ہو. کوشش کریں کہ آپ نماز کے وقت پر حاضر ہو جائیں، اذان کے وقت کے ساتھ حاضر ہو جائیں. کیونکہ جب آپ کو وقت ملے گا نماز سے پہلے تو آپ توبہ کریں گے، آپ اللہ سے دعا کریں گے، پھر یہ آپ کی زندگی جو بہتر ہوگی. کیونکہ جو بھی کام ہم کریں گے، جو بھی گناہ کریں گے، یہ 5 نمازوں کے درمیان ہی ہوگا. کوئی بھی غلطی کر لیں گے تو آپ اس نماز میں احساس کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ جو کچھ بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس حساب و کتاب کو میں میٹنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو نیکیوں سے تبدیل کرنے آیا ہوں. تو میرے بھائیوں، آپ لوگ ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے نام اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں کبھی ہم نا امید نہ ہو، افسوس کے ساتھ نہ جئیں. آج کے آج اسی وقت، چاہے ہماری عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جتنی بھی ہماری عمر ہو، یہ پوری زندگی کے جو ہمارے گناہ ہوں گے وہ صرف آن کی آن میں اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. صرف سچے ندامت کی ضرورت ہے، سچے اقرار کی ضرورت ہے، سچی توبہ کی ضرورت ہے، جو اللہ کی توفیق سے ہم کو کرنی چاہیے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے رسوا نہ کر میرے مولا. اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت خطائیں ہوئی میرے مولا، ہم سے اتنی خطائیں میرے مولا. اگر آج ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے پیش ہو جائیں میرے مولا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے میرے مولا. ہم اپنے آپ کو تو چھوڑیے، دوسروں کے معاملے میں بھی ایسے ہو جائیں گے. کئی لوگوں کی کتابوں میں ہمارے نام اعمال کی شکایتیں ہوں گی میرے مولا. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے مولا، ہمارے نام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اے اللہ، دوسرے لوگوں کی کتابوں میں ہماری شکایتیں درج ہیں میرے مولا، اس کا علم ان کو نہیں ہے میرے مولا، اگر ہمیں نہیں میرے مولا. اے اللہ، تیرے رحمت سے، تیرے عفو سے، تیرے کرم سے اس شکایتوں کو تو تبدیل کر دے میرے مولا. ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے مولا، تاکہ تو ان کو بھی معاف کر دے، ان کی کتابوں سے ہمارے نام کو ہٹا دے میرے مولا، ان کے کمپلین رجسٹر سے ہماری کمپلین کو نکال دے میرے مولا، تاکہ ہم کل قیامت دن پہنچے تو میرے مولا کل
کل حساب و کتاب کے معاملے میں، قنطرہ کے معاملے میں ہم سے ہماری نیکیاں لینے والے، ان کے گناہ ہم لینے والے نہ بنے میرے مولا۔ اے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تو رسوا نہ کر میرے مولا۔ اے اللہ جس طرح سے تو نے ہم پر رحم کیا، ہمارے گناہوں کو تو نے یہاں پہ معاف کیا، پردہ ڈالا دنیا میں میرے مولا، کل قیامت کے دن بھی ہم پر رحم کرنا میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہماری ہر ایک چھوٹی بڑی نیکی کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازی بن جائیں میرے مولا، ہر وقت اپنے گناہوں کا، اپنے حساب و کتاب کا ہم خیال رکھنے والے بن جائیں میرے مولا۔ اے اللہ ہم توفیق دے، ورنہ ہم غفلت میں جانے والے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نیک بن جائیں، ہم بہتر بن جائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نفعنی وآیاک بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم تقبل شهاداتهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم احفظهم من كل بلاء اللهم احفظهم من كل بلاء اللهم احفظهم من كيد الصاهنين اللهم احفظهم من كيد اليهود اللهم احفظهم اللهم احفظهم اللهم اجبر كسرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في كل مكان عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما